هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ وہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ما سوا متقین کے۔ ان آیات کریمہ کے اندر قیامت کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس دن بعض کے دشمن ہو جائیں گے ما سوائے متقین کے، پرہیزگار کے، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی رہیں گے۔ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہ ہو۔ یقیناً جس دن قیامت آئے گی تو قیامت اچانک ہی آئے گی۔ اس سے پہلے قیامت کے آنے کے لیے کسی کو علم نہیں ہوگا کہ قیامت آ رہی ہے، بلکہ ہر بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوگا اور اس بات سے غافل ہوگا کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے قیامت کا ذکر فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بندے کو چاہیے اپنے گناہوں پر توبہ کر لے، قیامت کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں پر استغفار کرے، توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لے۔ ہر انسان پر موت آنی ہے، اور موت ایک اٹل فیصلہ ہے، حق ہے۔ جس طرح موت برحق ہے، قیامت بھی برحق ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ قیامت آئے گی، جب بندے کا انتقال ہوا تو قیامت اس پر قائم ہو گئی ہے، کیونکہ اب اس کو تب ہی اٹھایا جائے گا کہ جب قیامت آئے گی۔ اب وہ نہیں اٹھ سکتا قبر سے، جب قیامت آئے گی تو وہ اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم پہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگ لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے گا سمجھو قیامت قریب ہے، جب امانت میں خیانت کی جائے گی تو سمجھو قیامت قریب ہے، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، دین کے علاوہ علم حاصل کیا جائے گا، دین کا علم اتنا شوق سے محبت سے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ باقی جو علم ہوں گے ان کو محبت سے پڑھا جائے گا، ان کی طرف زیادہ لگان ہوگی۔ دین سے لوگ منہ پھیر جائیں گے، دین کا علم حاصل کرنے سے اپنے بچوں کا رخ موڑ دیں گے اور دین کے قریب نہیں آئیں گے، دنیا کے علم کی طرف دوڑے جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو کچھ بیوی کہے گی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، ماں کی نافرمانی کی جائے گی، ماں کو نکرانی کی طرح گھر میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے دوست کو اتنا قریب کرے گا کہ دوست کی محبت میں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا، مسجدوں میں بلند آواز سے گفتگو کی جائے گی، مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں بلند آواز سے کی جائیں گی، مسجد کا ادب اور حیا دلوں سے نکل جائے گا۔ سردار بنایا جائے گا جو سب سے بڑا فاسق ہوگا، قوم اس کی اتباع کرے گی، وہ نہ نمازی ہوگا، نہ متقی ہوگا، نہ پرہیزگار ہوگا، فاسق، فاجر، اعلانیہ گناہ کرنے والا، قوم اس کو اپنا امیر بنائے گی، سردار بنائے گی، وڈیرا بنائے گی۔ دین کا پتہ نہیں ہوگا اس کو، دین سے لا علم ہوگا، اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوگا، فاسق فاجر ہوگا، اس کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ پھر فرمایا میرے مصطفیٰ نے، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا۔ اگر ایک بھی مرد، ایک بھی عورت اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، ایمان رکھنے والا ہوگا رب پر،
قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت تب قائم ہوگی جب کوئی بھی اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا قیامت قائم ہوگی، اور یقیناً قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا رب کو ماننے والا، اور رب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت سور پھونکا جائے گا اور قیامت آئے گی، پھر اعلان ہوگا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، آج قیامت کا دن ہے، آج کے دن سب کو سخت عذاب دیا جائے گا اور سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مالک ہم سب کو حشر کے دن سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔